السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ فصل 99 محبوب لذاتہ اور محبوب لغیرہ۔ محبوب لذاتہ یعنی فی نفس ہی محبوب چیز ہے، ٹھیک ہے، اور لغیرہ دوسری ریزن، ایکسٹرنل ریزن۔ محبوب دو قسم کے ہوا کرتے ہیں، محبوب لذاتہ اور محبوب لغیرہ۔ محبوب لغیرہ کے لیے یہ لازمی ہے کہ اس کی انتہا محبوب لذاتہ پر ہو، کیونکہ محبوب لذاتہ پر انتہائے تسلسل پیدا ہو جائے گا، یعنی تو سلسلہ ختم ہو جائے گا جو محال ہے۔ ہر وہ محبوب جو ذات الہی کے سوا ہے محبوب لغیرہ ہی ہے۔ سوائے ذات خدا واحد کے کوئی ایسا نہیں جسے محبوب لنفسی اور محبوب لذاتی ہی بنایا جائے، کہ جو اپنی ذات میں محبت کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا جس سے بھی محبت ہوگی وہ ذات رب العالمین کی محبت کے ماتحت ہوگی، لغیرہ ہی ہوگی۔ مثلاً فرشتوں، انبیاء کرام اور اولیاء اللہ سے محبت کرنا اللہ کی محبت کے تابع ہے۔ ان سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ کی محبت کے لوازم میں ہے، اللہ ہی نے اس کا حکم دیا، کیونکہ محبوب کی محبت کے لیے لازمی امر ہے کہ محبوب جس سے محبت کرے اس سے بھی محبت کی جائے، ورنہ اس کی محبت قائم نہیں رہے گی۔ یہ بھی یاد رکھیں، اگر آپ اپنے محبوب کی محبوب چیز سے محبت نہیں کرتے، آپ محبوب سے تو محبت کرتے ہیں مگر جس سے وہ محبت کرتا ہے اس سے آپ نفرت کرتے ہیں، تو ایک دن آئے گا کہ جس دن محبوب کی محبت بھی آپ کی ختم ہو جائے گی۔ کیونکہ بعض اوقات اصل محبوب تک انسان کیسے پہنچتا ہے؟ بیچ کے راستوں سے، انبیاء کرام کے ذریعے سے۔ اور اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا تو وہ اللہ تعالیٰ سے بھی ایک دن نہیں کرے گا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، تب جزا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا جس سے بھی محبت ہوگی وہ ذات رب العالمین کی محبت کے ماتحت ہوگی۔ مثلاً فرشتوں، انبیاء کرام اور اولیاء اللہ سے محبت کرنا اللہ کی محبت کے تابع ہے۔ ان سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ کی محبت کے لوازم میں ہے، کیونکہ محبوب کی محبت کے لیے لازمی امر ہے کہ محبوب جس سے محبت کرے اس سے بھی محبت کی جائے۔ یہ مقام نہایت غور طلب ہے اور قابل اعتناء ہے، یعنی اس پر غور کرنا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے۔ یہی وہ مقام ہے جس سے محبت نافع اور محبت غیر نافع کا فرق اور امتیاز معلوم ہوتا ہے۔ فائدہ مند محبت اور غیر فائدہ مند محبت کا فرق پتہ چلتا ہے۔ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ محبت لذاتی ہی یا محبت لنفسی ہی اسی ذات سے ہو سکتی ہے جس کا کمال اس کے لوازم ذات سے ہو، اس کی ربوبیت اور غنا اس کی ذات کے لوازم سے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے۔ انسان اس ذات کے سوا کسی سے بغض و عداوت اور کراہت و نفرت کرتا ہے تو صرف اس لیے کہ وہ اس محبوب لذاتی ہی کی محبت کے متضاد اور منافی ہے۔ یعنی انسان کس چیز سے نفرت کرے؟ جس سے اللہ نفرت کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، جو اللہ کی محبت سے دور کرنے والی۔ سمجھ گئے اس بات؟ محبوب لذاتی ہی کے سوا جس چیز سے بھی انسان کو بغض، کراہت یا نفرت ہوگی وہ اسی قدر ہوگی جس قدر یہ چیزیں محبوب لذاتی ہی سے منافی اور متضاد ہوں گی۔ یعنی کسی چیز سے آپ کی نفرت زیادہ ہے اور کسی چیز سے کم ہے۔ کس سے زیادہ ہے اور کس سے کم ہے؟ سب سے زیادہ آپ کس سے محبت کریں اللہ کے بعد؟ جس سے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اور کس چیز سے آپ سب سے زیادہ نفرت کریں؟ جس سے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ نفرت کرتا ہے، جیسے شرک۔ سب سے زیادہ آپ کی نفرت شرک کے لیے ہونی چاہیے، اور سب سے زیادہ محبت اس سے ہونی چاہیے کہ جس سے اللہ محبت کرے۔ پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ اس کو کم یا زیادہ کر لیں۔ ہر چیز کے لیول ہوتے ہیں نا، پھر ایک جگہ پہ آ کے نیوٹرل ہو جاتی ہے، نہ محبت ہے نہ نفرت ہے، کچھ بھی نہیں، پھر نفرت ہے، نیچے چلا جاتا ہے۔ اگر آپ اس طرح بنائیں، یعنی اگر ایک گراف سا اس طرح بنائیں کہ سب سے زیادہ اعلیٰ ترین چیز جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے تو مجھے بھی سے، اب آپ اپنے پاس لسٹ بھی بنا سکتے ہیں 100%۔
پھر 99, 98, اس سے کم کم کم, یا پھر 100% میں کون کون سی, جیسے قرآن پاک کی محبت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. اسی لیے ہم دعا مانگتے نا, وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنَا إِلَىٰ حُبِّكَ, ان تمام اعمال کی محبت. وہ کون سے کا؟ نماز اپنے وقت پر سب سے محبوب ہے اللہ کو, تو آپ بھاگ کے اس چیز کی طرف جاتے ہیں. پھر اسی طرح اللہ کے راستے میں جہاد, والدین کی خدمت, اللہ کے محبوب ترین کام ہے. اس معاملے میں ایک میں آپ کو اشکال دور کرتی چلی رہا ہوں. کبھی ہمیں پتہ چلتا ہے صدقہ افضل ترین عمل ہے, کبھی پتہ چلتا ہے نماز اپنے وقت کی افضل ترین عمل ہے, کبھی پتہ چلتا ہے جہاد بڑا افضل عمل ہے, کبھی پتہ چلتا ہے کہ روزہ بڑا افضل عمل ہے, الصوم لی وانا اجزی بہ. تو آپ پریشان ہوتے ہوں گے پھر سب سے افضل کیا ہے؟ یہ اتنے ساری چیزیں ہیں, ہم جو پڑھتے ہیں لگتا ہے یہی سب سے اچھا ہے, تو پھر کیا اچھا اور کیا نہیں؟ کبھی یہ کنفیوژن ہوا آپ کو؟ جواب اس کا یہ ہے کہ بدن کے اعمال میں نماز سب سے اچھی ہے, بدن کے اعمال میں, ٹھیک ہے. اسی طرح مالی معاملات میں صدقے کی جو افضل ترین قسم بتائی گئی وہ اچھی. انسانوں میں سے والدین کی محبت اور ان کی خدمت, ان کو خوش کرنا سب سے افضل عمل ہے. حقوق العباد میں سب سے افضل عمل کیا ہے؟ کہ انسان والدین کو خوش رکھے, ان کا حق ادا کرے. اسی طرح دین کی خدمت کے کاموں میں جہاد فی سبیل اللہ افضل ہے. دین کی ترقی کے لیے انسان جو کچھ کرتا ہے, تو ہر کام میں سے پھر اس کا ہے, یعنی مختلف جو اعمال ہیں ان میں سے ٹاپ پہ کیا ہے یہ دیکھنے کی چیز, ٹھیک ہے. تو جتنی جتنی جس کو اللہ سے محبت ہے اتنی اتنی اس چیز سے بندے کو محبت ہو جائے گی, اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا آہستہ آہستہ اس کی نظر سے وہ بھی کم ہوتی چلی جائیں گی. جو آیان اور اوصاف اور افعال اور ارادات اس محبوب لذات ہی کے منافی ہوں گے, جو کوالٹیز, کام, ارادے اللہ کی محبت کے اگینسٹ جاتے ہوں گے, یہ معنی ہے اس کا, وہ بقدر اپنی منافات کے ایک دوسرے سے بعید یعنی دور ہوں گے. اسی منافات کے بقدر باہم کراہت و عداوت ہوگی, اور اسی منافات اور تضاد کے مطابق اس سے بغض و عداوت ہوگی. محبت اور محبوب کے تعلق کی جانچ کے لیے ہم نے جو میزان پیش کی وہ ایک بہترین میزان ہے, کرائیٹیرین. یہ ایک ایسی عادل میزان ہے جس سے پروردگار کی موافقت اور مخالفت, موالات اور عداوت اور دوستی اور دشمنی پورے عدل و انصاف کے ساتھ جانچی جا سکتی ہے. ایک شخص کسی ایسی چیز, ایسے امر یا ایسے آدمی سے محبت کرتا ہے جس سے پروردگار عالم سخت نفرت کرتا ہے, یعنی وہ شرک کروا رہا ہے اور لوگ اس کے آگے سجدہ کر رہے ہیں, جھک رہے ہیں, انتہائی محبت کا اظہار کر رہے ہیں. یا وہ اس چیز سے نفرت کرتا ہے جس سے پروردگار عالم کو محبت ہے, یعنی نماز اپنے وقت پر, اس کو وہ پسند نہیں, تو اس کی محبت و نفرت کا اندازہ اس پیمانے کے ذریعے پوری طرح معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ شخص کیا ہے. اگر ہم دیکھیں کہ وہ اس چیز سے محبت کرتا ہے جس سے پروردگار عالم محبت کرتا ہے, اور اس سے کراہت کرتا ہے جس سے پروردگار عالم کراہت کرتا ہے, پھر جو چیز پروردگار عالم کو زیادہ محبوب ہے اس سے وہ زیادہ محبت رکھتا ہے, اور دوسرے کے مقابلے میں اسے ترجیح دیتا ہے. جس چیز سے پروردگار عالم کو نفرت اور عداوت ہے اس سے یہ بھی نفرت و عداوت رکھتا ہے. جس قدر اللہ تعالیٰ کو اس چیز سے نفرت و کراہت ہے اسی قدر اس کو بھی نفرت و کراہت ہے. تو اس سے سمجھ لیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی موالات و محبت یا کراہت و نفرت اس کی محبت اور کراہت اور الفت و نفرت کے مطابق, یعنی کون اللہ سے کتنی محبت کرتا ہے کس سے اندازہ لگایا جائے گا, کس چیز سے پتا چلے گا. واقعی دعویٰ تو سبھی کرتے ہیں نا, مسلم, یہود و نصارہ سبھی کرتے ہیں, لیکن کیسے پتا چلے گا کہ کوئی اپنی محبت پہ سچا ہے, کہ وہ ان کاموں سے کتنی محبت کرتا ہے جو اللہ کے محبوب ترین ہے, اور ان چیزوں سے کتنی نفرت کرتا ہے جو اللہ کو پسند نہیں. واضح ہو گئی بات, سمپل تھا نا فارمولا. اس اصول اور کلیہ کو اپنے ذہن میں رکھ کر اپنے اندر اور غیر کے اندر ولی حمید خدائے وحدہ لا شریک کی محبت و کراہت کا اندازہ لگائیے. خدائے قدوس کی محبت کا معیار اس کی محبت و خفگی کی موافقت اور مطابقت ہے. موافقت یعنی اس کے مطابق کام کر, مطابق پیروی. اس کی موالات یعنی دوستی کچھ نماز روزے کی کثرت اور مختلف اقسام کی ریاستوں کی کثرت پہ موقوف نہیں کہ ہم کتنے نمبر میں کتنی زیادہ کرتے ہیں کام، بلکہ اس کی محبت اور خفگی کے ساتھ موافقت پر موقوف ہے، نہیں وہ کس کو پسند کرتا ہے اور کس کو نہیں. جسے اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے اسے محبوب رکھے،
جس سے وہ نفرت کرتا ہے نفرت کرے، اسی کا نام ولایت ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے ولی ایسے ہی ہوتے ہیں. محبت لغیری کی دو قسمیں، یعنی اللہ کے سوا دوسروں سے جو محبت. اول یہ کہ محبت کرنے والے کو اپنے محبوب کے حصول سے لذت حاصل ہوتی. کس سے لذت حاصل ہوتی ہے؟ محبوب کو پا کر. جب وہ اس چیز کو پا لیتا ہے تو اس کو بڑا مزہ آتا ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کن کن کاموں کو کر کے، کن کن لوگوں سے مل کے ہمیں بہت مزہ آتا ہے. دوم یہ کہ اس محبت سے محبت کرنے والے کو خواہ رنج و الم اور تکلیف ہی پہنچتی ہو، لیکن اس محبت کو وہ صرف اس لیے برداشت کرے کہ یہ محبت اسے محبوب تک پہنچاتی. اس کی مثال یہ ہے کہ دوا مریض کو سخت مکروہ معلوم ہوتی ہے. وہ دوا پیتا ہے مگر نہایت کبیدہ خاطر ہو کے پیتا ہے، مزہ بہت ٹیسٹ خراب ہوتا، لیکن اس لیے پیتا ہے کہ اس سے اسے صحت حاصل ہو جائے. لیکن ممکن ہے ایک چیز تم پر شاق ہو، بھاری ہو، اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور ایک چیز تمہیں محبوب اور پسندیدہ ہو اور وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور یہ اللہ جانتا ہے اور تم ناواقف ہو. تو جب ہم لا علم ہیں تو پھر اللہ کے علم پر اعتماد کرنا چاہیے، اور جو اس نے بتایا کہ اچھا وہ کر لینا چاہیے، چاہے ہمیں نہ ہی اچھا لگے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ قتال اور جہاد سے لوگوں کو نفرت اور کراہت ہے، پھر بھی ان کے حق میں یہی بہتر اور موجب خیر و برکت ہے کہ اس کے ذریعے وہ اپنے اس محبوب تک پہنچ سکتے ہیں جو سب سے بڑا اور سب سے زیادہ ان کے حق میں نافع محبوب ہے. انسان عموماً راحت، فراغ اور رفاہیت کو محبوب رکھتا ہے. رفاہیت خوشحالی. انسان کو کیا پسند ہے؟ آرام، فراغت، کہ کوئی ٹینشن نہ ہو، کوئی پریشر نہ ہو، کوئی کام نہ ہو، اپنی مرضی سے اٹھیں، اپنی مرضی سے سوئیں، اپنی مرضی سے ہر کام کریں. یہ انسانوں کو بڑا اچھا لگتا ہے. لیکن انسان کے حق میں یہ باتیں اور یہ چیزیں موجب شر اور تباہی کا باعث ہو جاتی ہیں، کیونکہ ان سے انسان اس محبوب حقیقی کو بھول جاتا ہے اور چھوڑ بیٹھتا ہے. جب آپ کو بہت زیادہ آرام ملنے لگتا ہے تو پھر آپ کا ذہن خرابیوں میں مشغول ہو جاتا ہے. جب فرصت اور فراغت ہوتی، شیطان آ کے قابو پا لیتا ہے آپ پہ. اسی طرح رفاہیت، رچز، یعنی آپ کے پاس پیسے زیادہ آ جاتے ہیں، خوشحالی آ جاتی ہے، تو انسان پھر کپڑے بنانے کے پیچھے، پارٹیوں کے پیچھے اور دنیا کی عیش و عشرت کے پیچھے لگ جاتا ہے، اصل مقصد بھول جاتا ہے. یہی وجہ آپ دیکھیں گے کہ عموماً دین کے معاملے میں زیادہ تر قربانی کون کرتے ہیں؟ غرباء. کیونکہ ان کو بہت کچھ چھوڑنا نہیں پڑتا، وہ پہلے مشقت میں، تو وہ اللہ کی خاطر مشقت میں راحت محسوس کرتے. تو جو لوگ دنیا میں پڑے ہوئے ہیں عموماً ان کے لیے اس ساری راحت اور نعمت اور اس چیز کو چھوڑ کر پھر قربانی کرنا بہت بہت مشکل لگتا ہے ان کو. عقل مند انسان اس محبوب کی لذت کی طرف نہیں دیکھتا جو اسے فوری طور پر حاصل ہوتی اور جلد ختم ہو جاتی. فوری لذت کو دائمی نفع پر ترجیح نہیں دیتا اور نہ وہ فوری الم اور راحت کو دیکھتا ہے، کیونکہ یہی چیز بعض اوقات اس کے حق میں موجب شر بن جاتی ہے. کبھی یہی بات اسے انتہائی رنج و الم کی طرف کھینچ لے جاتی ہے اور بڑی سے بڑی لذت اس سے فوت ہو جاتی ہے. بلکہ خاص الخاص بات تو یہ ہے کہ عقل مند لوگوں اور دانش مندان زمانہ کا یہ اصول رہا ہے کہ بڑی سے بڑی مشقتیں صرف اس لیے برداشت کرتے ہیں کہ بعد میں انہیں لذت و سرور حاصل ہو. یہ لذت و سرور بھی گو منقطع ہو جاتا ہے، البتہ انسان اس کے لیے مشقت برداشت کرتا ہے. مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ اپنی شادی کو بہت ڈیلے کرتے ہیں کہ اچھا ساری ڈگریاں ہو جائیں، اچھی جاب ہو جائے، پھر وہ گھر بھی بنا لیں، پھر وہ ہر چیز کو بہت اچھی طرح بنا لیں، پھر اس کے بعد وہ شادی کریں گے تاکہ اپنی باقی زندگی کو انجوائے کر سکیں. اور زندگی کے 20, 25, 30 سال سخت محنت کرتے ہیں صرف اس لیے کہ بعد میں آرام کریں. حالانکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے تو بیوی ایسی ملتی ہے جو ساری نعمتوں پہ پانی پھیر دیتی ہے. کبھی بیوی اچھی ہوتی ہے اور بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ چین سے بیٹھنے نہیں دیتے. تو دنیا میں تو لذت اور راحت ہے ہی نہیں، لیکن پھر بھی بہت سے لوگ لذت کے حصول کے لیے جلد بازی نہیں کرتے، تکلیفیں اٹھاتے اور کچھ نہیں اٹھاتے. مذکورہ والا بیان سے 4 باتیں پیدا ہوتی ہیں. اول یہ کہ ایک مکروہ سے دوسرا مکروہ پیدا ہو جاتا ہے، ایک مکروہ دوسرے مکروہ تک پہنچاتا ہے. دوم یہ کہ ایک مکروہ اپنے محبوب تک پہنچا دے. سوم یہ کہ محبوب جو محبوب تک پہنچائے، اور چہارم جو محبوب مکروہ تک پہنچائے. بہت زبردست قاعدہ، ان کو بھی آپ یوں لکھ کے لگا لیجئے کہیں. اور جب آپ کو کوئی چیز اچھی نہ لگے کہ اچھا مجھ سے نہیں یہ کام ہوتا، تو آپ دیکھیں گے نتیجہ کیا ہوگا، اس سے بڑی خرابی. کبھی ہوتا ہے کہ ایک مکروہ پسند نہیں کام، لیکن اس کا نتیجہ بڑا اچھا ہے، محبوب تک پہنچاتا ہے.
تیسرا یہ کہ محبوب کام ہے اور محبوب تک پہنچاتا ہے، کام بھی پسند ہے اور اللہ کی رضا بھی حاصل ہے۔ چوتھا یہ کہ کام بڑا پسند ہے لیکن نتیجہ خراب ہے، کون سا کریں گے؟ جو محبوب تک پہنچائے، چاہے وہ مکروہ ہو یا محبوب ہو، ٹھیک ہے؟ تو مقصد یا اینڈ کو نظر میں رکھ کے سفر شروع کریں۔ محبوب جو محبوب تک پہنچاتا ہے اس کے فعل اور عمل کے دوائی، یعنی جو اس کے موٹیوز ہیں، اور امر ہے، یعنی اس کے بھی کچھ موٹیوز ہیں اور کچھ معاملات ہیں اور دوہرے ہیں۔ مکروہ سے جو مکروہ تک پہنچاتا ہے اس میں ترک فعل کے دوائی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ دوسری دو قسمیں جو باقی ہیں ان کا حال یہ ہے کہ یہاں دو مختلف دوائی ہوا کرتے ہیں، دوائی فعل اور دوائی ترک۔ دوائی داعیہ کہتے ہیں کسی بھی چیز کے پیچھے جو موٹیویشنل فیکٹر ہوتا ہے۔ ہر داعیہ انسان کو اپنی اپنی جانب کھینچتا ہے۔ غور کیا جائے تو یہی دو قسمیں حقیقتاً ابتلاء و امتحان کے مواقع ہیں۔ چنانچہ نفس انسانی ہر اس چیز کو جو اس کے سامنے اور اس کے قریب اور نزدیک ہوتی ہے اپنی جانب کھینچتا ہے۔ یہ وہی چیز ہے جو اسے دنیا میں فوری طور پر حاصل ہوتی ہے، لیکن عقل اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان وہ چیز حاصل کرے جو اس کے لیے زیادہ سے زیادہ دیر پا اور نافع ہو، نیز یہ نفع دائمی ہو۔ تو وہ کہاں ملے گا؟ آخرت میں، جنت میں۔ انسان کا قلب ان ہر دو مختلف جذبات کے درمیان دوڑتا پھرتا ہے، کروں یا نہ کروں، اس کے لیے کروں یا اس کے لیے کروں۔ کبھی ایک کی طرف دوڑتا ہے، کبھی دوسرے کی طرف لپکتا ہے۔ شرعاً قدراً ابتلاء و امتحان اور تکلیف کا اصل مقام بھی یہی ہے۔ عقل اور ایمان کا داعی ہر وقت یہ ندا دیتا ہے، حی علی الفلاح، خیر و فلاح کی طرف آ جاؤ۔ صبح کے وقت وہ لوگ قابل تعریف ہیں جو شر و فساد اور فتنہ و فتور سے گریز کرتے ہوئے فلاح و صلاح کے راستے پہ چل پڑتے۔ صبح سویرے آپ لوگ اٹھ کے کدھر چلتے ہیں؟ کتنی تکلیف ہوتی ہے، بعض اوقات سردی ہے، گرمی ہے، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، کئی کام ہیں، لیکن کوئی چیز ہے جو آپ کو چلائے رکھتی ہے۔ اور شام کے وقت وہ لوگ قابل تعریف اور موجب ستائش ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہیں۔ اس پر اگر کسی کی محبت کی تاریکیاں غالب آ جاتی ہیں اور شہوت و ہوس اس پر حکومت کرنے لگ جاتی ہے تو یہی منادی ندا دیتا ہے کہ اے نفس صبر کر، یہ لذت تو گھڑی بھر کی ہے، گناہ باقی رہ جائے گا۔ ہر چیز اور ہر لذت آنی جانی ہے اور اسے زائل ہونا ہی ہے۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ نیکیوں پہ جمنا ہے۔ جو چیز آخرت میں فائدہ دینی ہے اس کو پکڑ لینا ہے، چاہے کسی کو پسند ہو یا نہ ہو۔ لا یخافون لومۃ لائم۔ ٹھیک ہے، اوکے، جزاکم اللہ خیرا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔